السلام علیکم ناظرین، میں خورشید سادات اور آپ دیکھ رہے ہیں سادات فیکٹس۔ محترم سامعین، یوکرین روس تنازع جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے اور روس نپی تولی پیش قدمی کے ساتھ یوکرین کے دارالحکومت کیف تک پہنچ چکا ہے، اور روس کی ذرا سی غلطی یا امریکہ و اتحادی ممالک کی مداخلت تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یوکرین کا دارالحکومت کیف ایک تاریخی اور قدیم شہر ہے جو کبھی روس کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ روس مکمل طور پر یوکرین پر قبضہ کر کے خود میں ضم کرتا ہے، یا پھر یوکرین میں روس نواز حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مگر یوکرین سے متعلق کچھ تاریخی حقائق ہے جنہیں جاننا بہت ضروری ہے، جن پر بڑی بڑی سلطنتوں کا بھی اختلاف رہا ہے۔ یوکرین کی لفظی معنی کنارے پر کے ہیں۔ موجودہ روس اور یوکرین دونوں ہی اپنی جڑیں قرون وسطیٰ کی ریاست کے وانرس میں تلاش کرتے ہیں، جو اپنی عروج میں بحر اسود سے بالٹک تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے روسی صدر نے بھی اپنے ایک مضمون میں یوکرینی اور روسی شہریوں کو ایک ہی قرار دیا تھا۔ نقشے پر نظر آنے والا یوکرین ماضی میں پولش اور لیتھوانین دولت مشترکہ کا حصہ تھا، جبکہ 18ویں صدی کے آخر تک دیگر یوکرین کے کچھ علاقے قاز اور کریمین تاتار کے زیر اثر تھے۔ اس کے بعد یہ زار کی روسی سلطنت کا حصہ بن گیا، حالانکہ کچھ مغربی علاقوں کا تعلق آسٹرو ہنگری سلطنت سے تھا۔ چرنوبل یوکرینی کا ایسا علاقہ ہے جس کا کنٹرول روس اور یوکرین دونوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس علاقے میں اگلے 24,000 سال تک کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ 26 اپریل 1986 میں چرنوبل جوہری پلانٹ پر پیش آنے والا خوفناک حادثہ تھا۔ 1986 میں پیش آنے والے حادثے کے باعث سینکڑوں افراد لقمہ اجل بنے تھے، جبکہ ایٹمی پلانٹ کے ارد گرد 30 کلومیٹر کے دائرے تک 3.5 لاکھ افراد کو نکالا گیا۔ اسی وجہ سے چرنوبل ایٹمی پلانٹ دنیا میں بہت زیادہ شہرت کا حامل ہے۔ یوکرین ماضی میں سوویت یونین کا حصہ بھی رہا ہے۔ اس دور میں جوزف اسٹالن کی سوویت یونین پر حکومت تھی، جس کی غلط پالیسیوں نے یوکرین کو قحط کے منہ میں دھکیل دیا تھا اور 50 لاکھ افراد قحط کے باعث لقمہ اجل بن گئے تھے۔ کئی دہائیوں کے بعد سن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ماسکو اور کیف میں کشیدگی پھر بڑھ اٹھی، جب یوکرینی عوام کی اکثریت نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ سن 2014 میں مغربی نواز بغاوت کے بعد روسی حمایت یافتہ صدر وکٹر یانوکووچ فرار ہو گئے اور کریمیا روس میں ضم ہو گیا، جبکہ صنعتی خطہ ڈونبس بھی یوکرین کے اختیار سے نکل گیا۔ دونوں اہم علاقوں کا کنٹرول ہونے کے بعد یوکرین کی معیشت زوال کا شکار ہوئی اور پیداوار 6% سے زائد گراوٹ کا شکار ہو گئی، جو 2015 میں 10% تک بڑھ گئی، اور مہنگائی نے 40% سے زیادہ کی چھلانگ لگائی۔ واضح رہے کہ اس تنازعات کے دوران 14,000 لوگ قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ اس جنگ زدہ ملک کی معیشت کا انحصار زیادہ تر یورپ کو فراہم کی جانے والی روسی گیس پائپ لائن کے ٹرانزسٹ فیس پر ہے، اور نورڈ اسٹریم گیس لائنوں پر بھی نہیں ملے گی۔ اس سے قبل 2006 میں روس اور یوکرین کے درمیان تنازعات نے جنم لیا تھا تو روس نے یوکرین کو سپلائی روک دی تھی، جس کے باعث یورپ میں قلت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے معیشت میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن 4.5 آبادی والا ملک یورپ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق یوکرین میں اوسط ماہانہ تنخواہ $615 ہے۔ یوکرین کو پہلی ہی معاشی مشکلات کا سامنا تھا۔ ایسے حالات میں یوکرین میں بدعنوانیاں بھی عروج پر تھی۔ اس کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگا کر ہی موجودہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے اقتدار سنبھالا تھا۔ مغرب میں کچھ لوگ بورشٹ کو روسی کانوں کا مترادف سمجھتے ہیں۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ چقندر کے ساتھ بند گوبھی پر مشتمل یہ سوپ اس کے قومی ورثے کا ایک حصہ ہے۔